السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج یہاں پر میں مقام غزوہ خندق کی جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ مقام غزوہ خندق ہے اور وہ جگہ جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، اور یہاں پر اس جگہ کو 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 7 مسجدیں یہاں پر بن گئی تھی۔ یہاں پر اوپر مسجد فتح ہے، مسجد سلمان الفارسی، اور ادھر اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اس جگہ پہ یہ مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، اور وہاں پر نیچے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پہلے 3 مسجدیں تھیں جن کو شہید کر کے یہ ایک ہی مسجد بنائی گئی ہے، مسجد جامع الخندق۔ تو ہم لوگ یہاں پر غزوہ خندق کے مقام پہ موجود ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک آپ کرتے ہی ہیں، ساتھ میں شیئر بھی کر دیں کیونکہ یہ اہم مقامات کی زیارتیں چل رہی ہیں، تو آپ کے دوست احباب بھی یہ زیارت کر لیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ مسجد سلمان الفارسی دکھاتا ہوں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے یہاں پر غزوہ خندق میں، وہ اس لیے کیونکہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ غزوہ خندق وہ تھی جہاں پر مسلمانوں نے ایک خندق کھودی تھی، یعنی کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا تھا مدینہ میں انٹرنس کی جگہ پہ۔ وہ میں جب اوپر جاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا نشاندہی کروں گا۔ اس طرف ہے وہ مقام جہاں پر خندق کھودی گئی تھی، اور یہ ہے غزوہ خندق کا مقام۔ تو یہاں پر یہ مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ہے، یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور آگے ہم لوگ ابھی جائیں گے وہ مسجد فتح ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ تو مسجد فتح بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ مسجد سلمان الفارسی آپ دیکھ لیں، یہاں پر تھوڑا توپ وغیرہ، یہ گفٹس وغیرہ یہاں پر بیچ رہے ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ ماشاءاللہ زوار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے اور عبادات قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد عمرہ و حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو شیئر کرتے جائیں، اور چلتے ہیں ہم لوگ اوپر مسجد فتح کی طرف، وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، اور غزوہ خندق کس طریقے سے مسلمانوں نے جیتی۔ اور یہ بڑی مشکل لمحات آئے تھے غزوہ خندق پہ۔ اگر آپ لوگ میری یوٹیوب ویڈیو جا کر دیکھیں غزوہ خندق کے بارے میں، تو وہ اس میں مکمل انفارمیشن میں نے اور ایک ڈائیگرام کے تھرو آپ لوگوں کو دکھائی تھی یہ جگہ، اور اس میں مکمل انفارمیشن بھی دی تھی۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا غزوہ خندق کے دوران۔ یہ دیکھیں ہم لوگ ابھی جائیں گے انشاءاللہ مسجد کی طرف، اور آپ کو زیارت میں کرواتا ہوں اس مسجد کی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ پھر نیچے جائیں گے۔ یہ دیکھیں اوپر سے کس طرح دکھ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خندق جو ہے وہ اس جگہ پہ بنائی گئی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس طرف پہاڑ ہے اور اس طرف پہاڑ ہے، تو خندق جو ہے اس طرف بنائی گئی تھی، راستہ مدینے کا جو ہے وہ بند کیا گیا تھا۔ تو ابھی تھوڑا سا آگے اوپر جا کے میں یہ مسجد فتح جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا یہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر اجوا کھجور مل رہی ہے۔ السلام علیکم، کم آتا؟ یہ 10 ریال کی ہے اجوا، 1 کلو، یہ 1 کلو کی ہے اجوا 10 ریال کی، ماشاءاللہ۔ یہاں پہ یہ کافی حجاج کرام جا رہے ہیں اوپر، مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد آنا پڑے گا تاکہ ان کو میں پورا ٹائم دے دوں۔ یہ لوگ دور سے آئے ہیں، میں تو پھر بھی آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ مسجد ہے، اور جگہ بہت چھوٹی ہے اوپر جانے کے لیے، اس لیے رش ہو گئے تو میں تھوڑا سا پیچھے رک گیا ہوں تاکہ یہ لوگ سکون سے چلے جائیں اوپر۔ اگر کوئی نفل ادا کرنا چاہتا ہے نفل ادا کرے، دعا مانگے، اور اس کے بعد پھر نیچے اتر جائے۔ تو خندق کی میں نشاندہی کر رہا تھا، وہ اس طرف تھی خندق، یہ سارا علاقہ جو ہے خندق کھودی گئی تھی۔ اور میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ میری یوٹیوب ویڈیو جا کر دیکھیں جو میں نے غزوہ خندق کے بارے میں بنائی تھی، اور 7 مساجد کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پھر انفارمیشن وہاں سے جو ملے گی نا بہت ہی ترتیب کے ساتھ اور بہت زبردست
آپ کو پتہ ہے کہ میں اوتھینٹک انفارمیشن ہی شیئر کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہاں سے ابھی بس یہ حجاج کرام تھوڑا سا راستہ دیں تو میں جاتا ہوں اوپر، اور پھر آپ کو وہاں پر وہ والی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آگے مسجد علی بن ابی طالب وہ بھی دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر اچھا پہاڑ کے اوپر ایک چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی، یہاں سے نہیں نظر آ رہا، تھوڑی دیر بعد جب نیچے اتروں گا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پہاڑ کے اوپر بھی کچھ مکانات کی شکل بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ایک مسجد تھی، اور یہاں پر میں تقریباً آج سے کوئی 10-11 سال پہلے آیا تھا، اس ٹائم پہ یہاں پہ 7-8 مسجدیں بنی ہوئی تھی، تو مختلف مساجد بنا دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ 3 مساجد شہید کر کے یہاں پر ایک بڑی جامع مسجد جامع خندق بنا دی ہے یہاں پر۔ تو یہ دیکھیں، یہ لوگ یہاں پر چڑھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد فتح جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ دیکھ لیں سبحان اللہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا لوگوں کا رش بھی وہیں پر ہی ہے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر آ کے دعا مانگے، اور میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیک خواہشات پوری کرے اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے آپ لوگوں کو، اور جتنی بھی نیک آپ کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرے، آپ لوگوں کی آخرت بہتر کرے، اور دنیا میں بھی خوشی آرام دے، صحت دے، ایمان دے، اور آخرت میں مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی ہمارے مسلمان متوفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چلیں ابھی تھوڑا سا رش کم ہو گیا، یہ ماشاءاللہ دیکھیں حجاج کرام بڑی عمر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے عمرے اور عبادات، سبحان اللہ۔ یہ لوگ جا رہے ہیں اوپر، اور آپ کو میں یہ مسجد فتح دکھاتا ہوں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے جناب اعلیٰ مسجد فتح۔ یہاں پر میں اپنے شوز رکھ دوں اور پھر چلتے ہیں اندر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، افتح لنا باب۔ یہ دیکھیں گے، یہ ہے مسجد۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام۔ چلیں آگے، اب ہم دوسری مساجد کی طرف چلتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں۔ اور اس مسجد کے بارے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانی ہے، صرف 1 سیکنڈ مجھے دیں، میں جوتا پہن لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جی یہ ہم لوگ ابھی مسجد سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد فتح جو ہے نا، اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پرانی طرح کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو نا دوبارہ سے بنایا گیا ہے وہی پرانے اسٹائل میں۔ دیکھیں یہاں پر یہ وہی عمارت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بنائی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مساجد بنائی تھی جہاں پر اسے گواہیاں ملتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، تو انہوں نے وہاں پر مساجد بنا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، اور سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی انہوں نے۔ تو وہ پرانی بلڈنگ تھی، یہ بلڈنگ پھر سے بنائی گئی ہے دوبارہ۔ اور یہ جو سامنے مسجد سلمان الفارسی ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی دوبارہ بنائی گئی ہے ابھی، لیکن وہی پرانی شکل اس کی جو ہے، پرانا جو اس کا ڈیزائن تھا وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اب آگے جا رہے ہیں ہم لوگ مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف، اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو وہ سامنے ہے، ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس مسجد کے بارے میں، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے یا مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، تو وہ یہیں پر ابھی میں کنفرم کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن اوپر جو مسجد ہے اس طرف، وہ ہے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ دیکھیں اوپر کافی چڑھائی پہ بنی ہوئی ہے، لوگ بھی کافی گئے ہوئے ہیں، میں بھی ابھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر پرانی مسجد ہے،
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس مسجد کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بھی تھی یہاں پر 3 مساجد تھی مین، جو میں نے آپ لوگوں سے شروع سے عرض کی ہے، لیکن وہ مسجد 3 مساجد شہید کر کے ایک ہی بڑی جامع مسجد بنائی گئی ہے یہاں پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ پہنچے ہیں، اور پھر اوپر جائیں گے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جناب اعلیٰ مسجد، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں مسجد عمر بن خطاب 7 مساجد کے مقام پہ، جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں مسجد علی بن ابی طالب کی طرف اوپر انشاءاللہ۔ یہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں، اوپر کافی بڑا گروپ آیا ہوا ہے، اور کیونکہ مسجد علی بن ابی طالب ہے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے، تو یہاں پر بھی کافی رش ہے۔ ایک مسجد فتح جو اوپر تھی وہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک رش تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہاں پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے جو منسوب مسجد ہے اس پہ بھی ٹھیک ٹھاک رش ہے، اور اہل عراق یہاں پر کافی آئے ہوئے ہیں۔ چلیں جی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا شہر بتا دیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو، جب تک ہم لوگ اوپر پہنچیں، اور اس کے بعد پھر ایک یہاں پر اور چیز بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ یہ والی بس، اس بس پہ بیٹھیں گے ہم لوگ تھوڑی دیر تک، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب، اور اہل عراق یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ رش ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب مسجد ہے، اور ٹھیک ٹھاک رش ہے۔ یہ دیکھ ماشاءاللہ۔ رحمة على ابوه لا لا انت بس تدينهم سلام هاي یہ دیکھ، یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب، اور کچھ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں جو اپنا نام لکھتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں جو لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی لکھ رہا تھا نام، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں کے ساتھ زیادتی ہے، مسجدوں کی بے حرمتی ہے۔ چلیں جی، مسجد علی بن ابی طالب آپ لوگوں کو میں نے دکھا دی۔ اچھا جی، عارف بھائی ہیں انڈیا بمبئی سے، من جدہ طاہر بھائی جدہ سے، اور اپنے اپنے شہر کا نام بتاتے جائیں تاکہ پتہ چلے آپ حضرات و خواتین کہاں سے دیکھ رہی ہیں یہ ویڈیو۔ اچھا جی، فرام میاں والی لیاقت خان صاحب، ٹھیک ہے جی، آئی ایم فرام تریسن فرام نڈیالہ اے پی انڈیا۔ اچھا جی، شریف صاحب، اوکے جی۔ اور کون بتا رہے اپنا شہر؟ ٹھیک ہے جی، خالد صاحب ہیں کشمیر سے، اور یہاں پہ ہمارے پاس یزدانی اشرف صاحب ہیں انڈیا سے، بریلی شریف سے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے، چلیں جی، عمرہ ان 99، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ شمیم اجمل کراچی سے، ماشاء اللہ۔ اور کراچی سے اکرام الحق بھائی ہیں ہمارے، ابھی ہماری بس آ جائے گی، یہ بس اسٹاپ ہے یہاں پر، اس بس اسٹاپ سے ہم جائیں گے، اور آپ کو بس بھی دکھاتا ہوں، کافی انٹرسٹنگ ہے
یہ تصویر ہے بس کی، بغیر چھت والی بس. یہ بس آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک، جب تک آئے یہ بس تو پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ. تب تک یہاں پر ہم لوگ 7 مساجد کے پاس یعنی کہ غزوہ خندق کے مقام پہ ہی رکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب اعلیٰ. چلیں جی. عرفان فرام بمبئی، اعجاز احمد فرام جموں کشمیر، آئی ایم فرام انڈیا یو پی. محمد عرفان صاحب. یہ 9th لوکیشن ہے اس بس کی. اس کا مکمل ولاگ آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ پھر دیکھیں گے یہ ولاگ میرے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ کو اس بس کا پورا ایکسپیرینس ملے گا. یہ بس جو ہے 9 مقامات پہ جاتی ہے. 9 نہیں، سوری، 12 مقامات پہ جاتی ہے، اور سب 12 مقامات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور یہ غزوہ خندق والی جگہ جو ہے، غزوہ خندق کا مقام، یہ ان 12 جگہوں میں سے ایک ہے. 12 مقامات سے جن مقامات پہ یہ بس جاتی ہے. چلیں جی. پاکستان ویری فیل سی یو آر زیارت. اچھا جی، ویری گڈ فیل. پراچا احمد سوری. بشیر احمد، آئی ایم فرام پاکستان لاہور. رشید حسین ٹنڈو کیسر ڈسٹرکٹ حیدرآباد سندھ. اوکے جی. فرحان خان فرام انڈیا ہماچل پردیش. کسرو قریب، آئی ایم فرام خسرو فرام گلبرگہ انڈیا. سوری اگر غلط نام لے رہا ہوں تو. چلیں جی. روحیل خان، السلام علیکم برو، آئی ایم فرام پشاور. ٹھیک ہے. بارامولہ عرفان رشید کشمیر. بیگی احمد اسلام فرام نیوزی لینڈ. اشرف شیخ فرام انڈیا پونے. ٹھیک ہے جی. حضرت علی فرام بنگلہ دیش. کلیم حمید، وعلیکم السلام. وقاص علی فرام پاکستان، ان پاکستان فرام KPK. اختر علی، آئی ایم فرام انڈیا بھائی. تھینک یو بھائی. اوکے جی. رقیہ بنت نیاز، وعلیکم السلام. کشمیرہ شوپیان پتہ نہیں. محمد اشرف ہیں یہاں سے بھی. چلیں جی. آئی ایم خیرپور میراث سندھ. فضل حسین. طلحہ جان، آئی ایم فرام پاکستان پشاور. اوکے جی. گجرات سے توصیف سرور. ہماری بسیں نہیں آئی ابھی تک، بس کا انتظار کر رہے ہیں. چلیں جی. اور بھائیوں سے تعارف کریں. رشید سہیل فرام فیصل آباد. آئی ایم فرام غازی آباد انڈیا. ندیم احمد بھائی. چلیں جی. جان محمد، وعلیکم السلام. آئی ایم فرام بنگلہ دیش ڈھاکہ. شرمین سونی. ارکان علی، آئی ایم فرام انڈیا بنگلور. ریمنڈ حسین، آئی ایم فرام اتل حسین، آئی ایم فرام انڈیا. آپ کے سارے ویڈیوز دیکھتا ہوں، تھینک یو سو مچ. محمد عامر فرام انڈیا آگرہ. اوکے جی. فرقان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کیجیے گا. جی ضرور. میری آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مدینہ کی زیارت فرمائے. اوکے جی. سلمان احمد فرام بہاولپور، میرے پڑوسی ہیں بہاولپور سے. مالک حمزہ، میں پاکستان کلور کوٹ ڈسٹرکٹ. وہ نکل گیا کومنٹ. آئی ایم فرام پاکستان. آئی ایم فرام دمام سعودی عربیہ. نوشاد عالم. چلیں جی. مستلکون، آئی ایم فرام انڈیا. سوری یار اگر آپ لوگوں کا نام غلط لے رہا ہوں میں. ڈاکٹر کیسر فرام میلبرن آسٹریلیا. میلبرن انڈیا کہنے والا تھا میں غلطی سے. خیر. نفیسہ، وعلیکم السلام. بھائی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. اعجاز میر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش و سلامت رکھے. نادر علی، آئی ایم فرام کوئٹہ پاکستان. چلیں جی. رحیم یار خان سے ہیں ہمارے احسان بھائی. اور ساجدہ فتح فرام پاکستان، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً. جنید فرام انڈیا. السلام علیکم. سری لنکا سے ابو حلا ہیں، ماشاءاللہ سری لنکا سے بھی ہیں ہمارے بھائی. چلیں جی. یہاں پر غزوہ خندق کے مقام پہ یہاں سے میں آپ لوگوں کو الوداع کہتا ہوں. آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، تندرست رکھے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں نیک خواہشات جو ہیں پوری فرمائے، اور آخرت میں مغفرت فرمائے تمام مسلمانوں کی. آمین.
چلیں جی، آپ لوگوں کو اللہ حافظ میری طرف سے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔